جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے نقصانات کی اور کس طریقے سے یہ بیماریوں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لوگ. اب اسی طرح آپ دیکھتے رہیں گے کچھ لوگوں کو کہ وہ آپ کو جب بھی کوئی آپ ان سے بات کریں تو وہ بات کرنے کے یا جواب دینے کے بجائے سر ہلا دیتے ہیں یا پھر وہ ہنس دیتے ہیں. یہ نفسیاتی بیماری کے اندر جا چکے ہیں. ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے اور وہ بہت سارے اور بھی ڈراؤ دھمکاؤ کے اندر ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ محفل کے اندر ہنستے ہنستے اتنے غصے میں آ جاتے ہیں کہ وہ جھگڑا شروع کر دیا یا جھگڑے کے دوران ایسی گالیاں دے دی کہ پوری محفل جو ایک اس کا تقدس اس کا خیال نہیں رکھتے. تقدس تو درکنار وہ کوئی رشتہ کوئی دوستی کسی کا بھی بھرم یا لحاظ نہیں کرتے. یہ بندے شدید تناؤ اور ٹینشن کے شکار ہیں جو وقتی طور پہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ دنیا کے خوش ترین انسان ہیں، لیکن ذرا سی بات میں انہوں نے جو ہنگامہ کیا اس سے وہ خود ہی آؤٹ ہو گئے. تو اسی طریقے سے اس علم کے اندر آتے ہی آپ کو ایسی چیزیں تو نظر آئیں گی. ہم بتائیں گے کہ کس طرح وہ آپ ان کے علاج بھی کر سکتے ہیں. انسانیت کی خدمت کے لیے علم ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس علم کے اندر خود علم سیکھنے والا بندہ بھی متاثر ہوتا ہے. اور اس کو بلکہ آپ یہ کہیں کہ اس علم کے اندر ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ جب ایک بندہ سائیکیٹرسٹ بنتا ہے، سائیکالوجی کی طرف آتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، ماہر نفسیات بننے کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جو علم اس کے پاس آتا ہے تو وہ بہت ساری باتیں سمجھنے لگ جاتا ہے اور وہ حرکات و سکنات سے بندوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے. جتنی اس میں قابلیت ہوتی ہے، جتنے بندے کی اس میں قابلیت ہوگی اتنا اچھا جلدی سیکھے گا. اب وہ یہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندہ جو اسے ملنے آ رہا ہے تو وہ اس کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیوں ملنے آیا ہے. اس کے حرکات و سکنات سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کیا کام آیا ہے، کیا دھوکے دینا آیا ہے، کیا کوئی اپنا نقصان کرنے آیا ہے، چاہے وہ کوئی اس کی جاسوسی کرنے آیا ہے، چاہے کوئی کھوج لگانے، جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے جو سائیکالوجی کا ماہر ہوتا ہے. اب وہ اسی طرح اپنے بہن بھائیوں کے اندر بھی یہ حس آن رکھتا ہے سائیکالوجی کی، دوستوں کے اندر بھی یہ سائیکالوجی کی حس اس کی آن رہتی ہے. شعور ہے، شعور کے اندر اس کو باتیں سمجھ آتی ہیں کہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے. وہ اکثر باتیں جو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ آپ کہاں سے بات شروع کر رہے ہیں اور کہاں ختم کرنے جا رہے ہیں اور اس بات کے پیچھے کیا نتیجہ اخذ کرنے جا رہے ہیں، یہ بھی سمجھ جاتا ہے. لیکن کیونکہ یہ بات کی گفتگو کے ادب کے مخالف ہوتا ہے تو وہ نہ بات کرے یا روکے ٹوکے نہیں تو الگ بات ہے. دراصل وہ بات سمجھ جاتا ہے. ایسے میں یہ سائیکیٹرسٹ خود بھی ایسے لوگوں سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں. کسی کو وہ مطلبی، کسی کو بے وفا کہہ دیتا ہے، کسی کو جناب وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا ڈرامے باز ہے، کبھی کسی کو دھوکے باز کہہ کے تنہائی میں چلا جاتا ہے. خود بھی یہ اس کا ایک بیماری میں ملوث ہو جاتا ہے کیونکہ علم سیکھنے کے بعد بجائے وہ لوگوں کی خدمت کرتا اور علاج کرتا، وہ خود لوگوں کو استعمالات اس نے شروع کر دیے ہیں. اسی طرح وہ اب اس میں ایک کوئی بھی سائیکیٹرسٹ ہے یا ہمارا نفسیات ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ علم اس نے سیکھے تو فائدہ ہو، لیکن اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتا ہے. یہ لوگوں کو پہچان کے لوگوں کی قابلیت سے جو اچھا قابلیت ملے گی، جو سے فائدہ مند لگے، اسے دوستی کر لیتا ہے. ایک ماہر نفسیات کے نزدیک کسی سے بھی دوستی کرنا اس کا ایک آسان ترین ہدف ہوتا ہے اور وہ اس دوستی کو کرتا تو فائدے کے لیے ہے، لیکن یہ بندہ فائدے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ فائدے بھی دیتا ہے. تو اس علم کے اندر فائدے اور نقصانات کو دونوں کو آپ نے پرکھنا ہے اور اس علم کو سیکھنے کے بعد انسانیت کی آپ نے خدمت کرنی ہے. لوگوں اب ہوتا کیا ہے، اب جو آپ علم سیکھتے ہیں سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں، وہ بکس کے اوپر کہتے ہیں کہ لکھو آپ کو کیا مسائل ہیں، آپ لکھنا شروع کرتے ہیں، وہاں سے وہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ پریشانی ہے. کئی سائیکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے سوال جواب کرتے ہیں، لیکن سوال جواب کرنے کے بعد جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں اس میں سے اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ آپ کا نکالا گیا غلط ہے. تو ماہر نفسیات پریشان ہو جاتا ہے. پرابلم یہ تھی کہ جدید دور میں جس طرح سائیکیٹرسٹ ایک ہوشیار اور سیانہ آدمی تھا، اسی ہی طریقے سے آج کی ماڈرن دور کے لوگ بھی سیانے ہیں. انہیں پتہ تھا کہ یہ ہماری نفسیات ہے، کوئی نہ کوئی ہمارے راز جان جائے گا، تو سیدھے سوال کا الٹا جواب دیتا رہتا تھا. ہوتا یہ تھا کہ اگر ہمارے نفسیات یہ پوچھتا کہ بتائیں جی آپ کو پیار والا یا محبت والا کون سا گانا پسند ہے، تو وہ کہے گا مجھے پسند ہی نہیں ہے.
اگر وہ کہے گا کہ آپ کوئی گانا سنائیں کوئی فنکار کا، تو اگر اسے نصیب اللہ پسند ہوئی تو وہ تولد سنا دے گا، وہ ذوق اور شوق سارے بدل دے گا، اس لیے کہ سائیکیٹرسٹ وہ باتیں نہ جانے جو وہ اس کو بتانا نہیں چاہتا۔ ایسے میں سائیکیٹرسٹ کو حرکات و سکنات اور چہرے سے ہی مدد حاصل کرنی پڑتی ہے، آنکھوں سے، چہرے سے، اور اگر سائیکیٹرسٹ زیادہ لائق ہے اور اس کی حس تیز ہے تو اسے نبض کے ذریعے دیکھنا ہوگا، وہ نبض کے ذریعے انسانوں کی پہچان ہو سکتی ہے، انسانوں کے بیہیویئر کو پتہ لگایا جا سکتا ہے، ان کی فیلنگز کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور وہ کیا سوچتے ہیں، نیگیٹو سوچتے ہیں، پازیٹو سوچتے ہیں، کسی کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں یا کسی سے محبت کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ مخلص ہیں یا ان کے اندر کوئی پریشانی ہے یا کوئی پلان ہے، اس کی بھی نشاندہی نبض کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ تو علم ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہی کرتے رہیں گے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ آپ کو تدبر اور غور کی ضرورت ہے۔ محض کتابیں پڑھنے یا لیکچر سننے سے یہ ساری باتیں آسان نہیں ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے آپ کو متواتر اس پہ ایک علم کے اوپر فوکس رکھنا ہوگا، کسی مفاد سے بالا تر ہو کے، کیونکہ اس علم سے آپ کسی کو نقصان بھی دے سکتے ہیں اور فائدہ بھی دے سکتے ہیں، اس لیے اس کے خطرات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں۔ سیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ نیت صاف رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے شعور کو اور زیادہ اجاگر کرے اور علم نفسیات سیکھنے میں سے مدد کرے۔ بلا شبہ اس دور اور جو آنے والے دور میں زیادہ تر مریض دماغی طور پہ ہی ہوں گے اور ان کے جو پریشانیوں کا حل بھی سائیکیٹرسٹ ہی کریں گے، لیکن ان کا حل دوائیوں سے کیا گیا تو دوائیوں کے نتائج برے ہوتے ہیں، کیونکہ دوائیاں کھانے سے ایک تو وزن بڑھتا ہے اور جسم کے اندر اور بھی بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور اگر دوائی نہ لی جائے گی تو انسان جو سائیکالوجی کے اندر یعنی ایک نفسیاتی طور پہ بیمار ہے تو وہ مزید بیمار ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک سائیکیٹرسٹ کو چاہیے سب سے پہلے اپنے علم کے ساتھ مدد کرے، پھر ساتھ ساتھ اس کے جو رویے ان کو ٹھیک کرے اور اس کو کسی ناخوشگوار حالات جو اس کے ساتھ گزرے ہیں اس سے اگر اسے نکالے تو یہ بیماریاں بغیر کسی دوائی کھانے سے بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ تو مزید پارٹ 3 میں ہم جانیں گے کہ ان بیماریوں کے علاج کیا ہیں اور نبض سے کیسے اور چہروں سے کیسے شناخت ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔